الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین خوش آمدید، پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک کا ترتیب وار آیتیں بھی سنتے ہیں، ترجمہ و تفسیر بھی صراط الجنان سے الحمدللہ سن رہے ہیں، ترجمہ کنز العرفان بھی ہم سنتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے سورہ انفال 10واں پارہ آیت نمبر 56 تک سن لیا تھا۔ آیت نمبر 57 سے آئیے آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ ناظرین کرام، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جنہوں نے وعدہ توڑا، عہد شکنی کی، تو تم اگر انہیں لڑائی میں پاؤ، جنگ میں پاؤ، تو انہیں پھر ایسی مار مارو کہ جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں اور ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں اور ان کی جماعتیں منتشر کر دو، اور اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت حاصل ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جنگ میں ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنا درست ہے جو دشمنوں کی ہمت توڑ دے۔ سزاؤں کے پیچھے اکثر و بیشتر یہی عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ دوسروں کو عبرت ہو اور پھر آئندہ لوگ ایسی حرکتیں نہ کریں جو معاشرے کو فساد کی طرف لے جائیں اور برباد کریں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان اللہ لا يحب الخائنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پھینک دو کہ دونوں علم میں برابر ہوں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں سے خطاب ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہو جائیں تو عہد توڑنے کے لیے مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہے، اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں اطلاع دے جنگ کی، تاکہ یہ اس قوم سے بد عہدی کرنے والا شمار نہ ہو، اور اگر ان کی عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ دین اسلام میں عہد سے متعلق دی گئی تعلیم انتہائی شاندار ہے، اور کفار سے کیے ہوئے عہد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو کسی جانور یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ بدلے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی جو کفار جنگ بدر سے بھاگ کر قتل اور قید سے بچ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ اپنے آپ کو ہماری قدرت اور پکڑ سے باہر نہ سمجھیں، ہم ہر طرح پکڑنے پر قادر ہیں۔
اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو بیماری، مصیبت اور کوئی آفت آنے کی صورت میں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی توبہ کرتے اور ساری زندگی گناہوں سے دور رہنے اور فرما برداری میں مصروف رہنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن جب تندرست ہو جاتے اور مصیبت اور آفت سے نکل آتے ہیں تو ان کے دوبارہ وہی پرانے لچھن شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی قدرت اور پکڑ سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ پاک انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان ایسا اعتقاد تو یقیناً نہیں رکھتا، لیکن عمل کے معاملے میں بہرحال اس کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اس آیت میں قوت سے مراد یہ ہے کہ اسلحے اور آلات کی وہ تمام اقسام کہ جن کے ذریعے دشمن سے جنگ کے دوران قوت حاصل کی جاتی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی بتائے۔ ان آیات کریمہ میں فتح و نصرت اور غلبہ و عظمت کی عظیم تدبیر کو بیان کیا گیا، اور اس آیت کی حقانیت یہ سورج کی طرح روشن ہے۔ پھر فرمایا وآخرین من دونہم، اور جو ان کے علاوہ ہیں۔ یہاں ان کے علاوہ دوسرے لوگ، ان سے مراد ہے مفسرین کے قول کے مطابق بنو قریظہ کے یہودی، اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد فارس کے مجوسی ہیں، اور ایک قول ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اور یہ اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے انہیں کہ وہ منافق ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کافر جنات ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں مسلمانوں کی اس طرح کی تیاریوں سے اور ان کے پاورز سے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کی تیاری اور انہیں خوف زدہ کرنے کا سامان کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور صلح کی درخواست کریں تو ان کی صلح قبول کر لو۔ اس آیت میں کفار سے صلح کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے صلح کے کچھ مسائل غور سے سن لیجئے کہ اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے، اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں، مگر ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دیں، اور اطلاع کے فوراً بعد جنگ شروع نہیں کر سکتے، بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ یہ صورت میں ہے کہ صلح میں کوئی معین مدت نہ کی گئی ہو، اور اگر مدت معین کی گئی ہو تو مدت پوری ہونے پر اطلاع دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح جس مشرک سے معاہدہ کیا گیا وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہو، کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا جنگ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرتد ہونے والوں سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے صلح نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان سے جزیہ لینا جائز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر کفار دھوکہ دینے کے لیے صلح کی پیشکش کریں تو اللہ پاک تمہیں ان کے فریب سے بچائے گا کہ تمہیں کسی طریقے سے خبر دے دے گا۔ اور پھر فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے بھی مدد ہوتی ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج کے درمیان شروع ہونے والی عداوت برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان کی باہمی دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام تدبیریں بیکار ہو چکی تھی، کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ذرا سی بات پر بگڑ جاتے اور سالوں سال تک لڑتے رہتے۔ الغرض کسی طرح یہ دو دل نہ مل سکتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے تو انہوں نے آپ کی اتباع کی اور یہ حالت بدل گئی۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، دلوں سے دیرینہ دشمنیاں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ یاد رہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھ لیں مشرق و مغرب کے دو لوگ جن کے رنگ، زبان، نسل، معیار زندگی سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہو، لیکن جب ایک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، یعنی مسلمان ہے، تو فوراً دل میں نرمی و محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ہونے چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کفار کے دھوکہ دینے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، اور اس آیت میں اللہ پاک نے مطلقاً ہر حال میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت اور کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنین سے انصار صحابہ اکرام یا انصار و مہاجرین دونوں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق اتری۔ اس قول کے مطابق یہ آیت مکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدنی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک آپ کو کافی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تو مدد الہی سے 10 گنا
بڑی جماعت پر غالب رہے گی، کیونکہ کفار جاہل ہیں اور ان کی جنگ سے غرض نہ حصول ثواب ہے نہ خوف عذاب، جانوروں کی طرح لڑتے بھڑتے ہیں، تو وہ للہیت کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل کیا ٹھہر سکیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک فرد 10 افراد کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ پھر آیت الآن خفف اللہ، یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 66، یہ نازل ہوئی تو یہ لازم ہو گیا کہ 100-200 لوگوں کے مقابلے میں قائم رہیں، یعنی 10 گنا سے مقابلے کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنا کے مقابلے سے بھاگنا یہ ممنوع رکھا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت پہنچے گی اور کیا پتہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا، نیز یہ کفار کے سردار ہیں، ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو فدیے سے تو غنی کیا ہوا ہے، آپ کو مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ دار پر مقرر کیجئے کہ ہم ان کی گردنیں مار دیں، لیکن بالآخر فدیہ ہی لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لے لیا گیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ ناظرین کرام، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یہ لکھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اجتہاد پر عمل کرنا ہے، کہ اللہ پاک اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اجتہاد کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے، اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا کہ کتاب من اللہ، اللہ کے لکھے ہوئے سے مراد ہے لوح محفوظ میں لکھا ہونا، کہ اہل بدر جو ہیں، جو قیدی ہیں، ان پر عذاب نہیں کیا جائے گا، یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا تقدیر الہی میں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ہے کہ اللہ پاک نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اللہ پاک غنیمتوں کو حلال فرمائے گا، تو یہ غنیمتوں کا حلال ہونا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ یہاں مراد ہے۔ بہرحال اس آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے جو فدیہ لینے پر راضی ہوئے تھے۔ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب میں داخل نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے اس کے خلاف تھی۔ اس شان نزول سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل فرماتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر نے بھی کچھ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ اس آیت اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی 20 سے زائد آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں نازل ہوئیں، جیسا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کی آیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اس پر اللہ پاک نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، یہ نازل فرمایا۔ اسی طرح پردے کی آیت
ایک مرتبہ آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے اچھے برے ہر قسم کے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے آیت پردہ نازل فرمائی سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں۔ تو یہ پردے کی آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا اور قرآن پاک نازل ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات باہمی کسی اختلاف کے سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے برخلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یا تو تم اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ اللہ پاک تم سے اچھی بیویاں انہیں عطا فرما دے۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما دی، اور اس میں بھی اسی طرح کا مضمون تھا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا، اگر وہ حبیب تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، عبادت والیاں، روزے والیاں، اور ان کے مزید اوصاف بیان فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر بڑا مہربان ہے، لہٰذا اے نبی کی بیویوں تم ان کی فرما برداری اچھی طرح کرتے رہو۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اس میں اجازت لے کر اندر آنے کا غلاموں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے وغیرہ اتار رکھتے ہو آرام وغیرہ کے لیے، اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لے لیں، کیونکہ پہلے جو غلام ہوتے تھے یا چھوٹے لڑکے ہوتے تھے وہ بغیر پوچھے کمروں میں گھروں میں گھس جاتے تھے، اور یہ عرف نہیں تھا ان کا اجازت لینے کا۔ تو اب اس کا حکم دیا گیا اس آیت کے ذریعے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق یہ حکم آیا، اور پھر اوقات بیان کیے گئے کہ خاص طور پر یہ 3 اوقات، اس میں یہ حکم ہے، یہ 3 اوقات فرمایا تمہاری شرم کے ہیں، ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، وہ تمہارے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں، اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد حضرت عمر چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، اور اس کے لیے حضرت عمر نے کوشش بھی کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر حکمتوں کے تحت اس کا جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر آپ واپس تشریف لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے حکم فرما دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ تو یہاں پر پھر آئندہ کے لیے حکم بھی آیا، اور یہ بھی رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ ہے شان عمر کہ رب کریم سے ایسی قربت، ایسی محبت، ایسا اعلیٰ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ملا کہ رب کریم جو حکم فرمانے والا ہوتا، آپ کی رائے جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتی، اور رب کریم کی رائے آپ کے موافق ہوتی، اور اس طرح سے آپ کا مقام اور قرب الہی کا جو مرتبہ ہے وہ بھی اس سے نظر آتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔